بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 16 دسمبر 2022 ہے۔ آج سے ٹھیک 51 سال پہلے 16 دسمبر 1971 میں وہ آخری نسل ہوں 16 دسمبر 1971 کا باقائمی ہوش و حواس عینی شاہد ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل، یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں نوجوان، ان میں سے اکثریت کو، میں کہتا ہوں اکثریت، اگر میں یہ کہوں کم و بیش ساروں کو، اگر ایکسیپشنز کو آپ ایک طرف رکھیں تو ان کو 16 دسمبر 1971 کے بارے میں کما حق ہو کوئی تفصیل سے تو کیا معمولی بھی نہیں معلوم۔ شاید کوئی ایک آدھا کو بتا دے کہ سنا تھا کہ پاکستان ٹوٹا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم سلیبس میں، نصاب میں نہیں ڈال سکتے تھے، ہماری بڑی شرمساری کی بات تھی، لیکن ہم نے نوجوان نسل کو اس سے اس لیے دور رکھا ہے کہ اس میں جو لوگ ذمہ داران تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دل و ذہن میں ان کے خلاف ایک نفرت اور وہ پڑ جاتی، وہ برانگیختہ رہتے۔ ہم 16 دسمبر 1971 پہ صرف اس وجہ سے پہنچے، 7 جنوری 1951 جب پاکستان آرمی جو ہے اس کا وجود آیا، برٹش پاکستان آرمی سے پاکستان آرمی بنی اور میجر جنرل ایوب خان کو لیفٹیننٹ جنرل ایوب خان بنا کے کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، تو ساتھ ہی سازشوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ 10 مارچ 1951 کو راولپنڈی کانسپریسی کیس ہوا اور وہ سازش ناکام ہو گئی۔ اس کے اندر لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ لیاقت علی خان جس نے پاکستان بنایا ہے، اور یہ کون؟ یہ جو نئے نئے جو ہے نا پھلترو بنے تھے، کوئی میجر جنرل بنا تھا اور کوئی بریگیڈیئر بنا تھا اور کوئی کرنل بنا تھا، ان کو جلدی جلدی پروموشن ملی کہ پاکستان کے اندر 4-5 سال میں فوج بہت کم تھی، تو یہ لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ مقدمہ چلا تو پوچھے بتایا کیوں الٹنا چاہتے تھے؟ جی سافٹ اگینسٹ انڈیا، انکمپیٹنٹ اور کرپشن پھیل رہی ہے۔ مادہ پدر ذات کرپٹ لوگ، جو ایوب خان نے بھی ریکارڈ کرپشن کے قائم کیے، اس کا بیٹا جو ہے وہ کرپشن کے اندر 1961 میں جب اقتدار ملا تو آئیکن بن چکا تھا۔ خیر وہ سازش تو ناکام ہو گئی، لیکن یہ لوگ بھلا بھولنے والے۔ 16 اکتوبر 1951 کو ایک جلسہ عام میں لیاقت علی خان کو پورے سرار طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ملت کو رتبہ پایا انہوں نے، لیکن ان کے قاتل دن دہاڑے ڈے لائٹ کے اندر نہ پکڑے گئے نہ سازش پکڑی گئی۔ خواجہ ناظم الدین صاحب ایک اور عظیم آدمی مشرقی پاکستان سے، ان کو وزیر اعظم کے عہدے پہ ترقی دی گئی۔ اس سے پہلے وہ گورنر جنرل تھے، قائد اعظم کی جگہ انہوں نے یہ پوزیشن سنبھالی تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کتنے بڑے آدمی ہوں گے۔ 1 سال کے بعد ان کی حکومت کو ڈسمس کیا۔ کس نے؟ ایک بیوروکریٹ گورنر جنرل غلام محمد نے، کس سے مل کے؟ ایک فوجی کمانڈر جنرل ایوب خان، جو کہ میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی مجرم ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ جی میری کوئی خواہش پوچھے تو میں کہوں کہ ان کی ہڈیاں نکال کے ان کو آج بھی پھانسی دی جائے، گورنر جنرل غلام محمد کو، ایوب خان کو اور سکندر مرزا کو۔ ان تینوں نے مل کے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ پھر انہوں نے کسی وزیر اعظم کو ٹکنے نہیں دیا۔ ایوب خان نے دیکھا کہ اس ہم چوکڑی میں بندوق میری، کندھا میرا اور اقتدار کسی اور کو ملتا ہے، تو اس نے اکتوبر کے اندر 27 اکتوبر کو اپنے ہی دوست، اپنے ہی سازشی ساتھی کلیگ جو ہمیشہ سازش میں شریک رہا، سکندر مرزا، اس کو ٹانگیں ماری، جلا وطن کیا۔ وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل کے اندر مینیجر کی نوکری کر کے، پاکستان کا صدر تھا، وہاں جا کے نوکری کر کے اور وہ جہنم میں سال ہوا۔ میں نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخشے گا، کیونکہ انہوں نے امت مسلمہ کے خلاف جرائم کیے ہوئے ہیں۔ اب ایوب خان صاحب آئے تو ان کے نزدیک جو تھا مشرقی پاکستان، ان کے قریبی حلقے بتاتے ہیں بوجھ تھا، چنانچہ اور پھر ظاہر ہے کہ مغربی پاکستان چونکہ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، عددی حکومت نہیں تھی، جمہور کی حکومت نہیں تھی، مشرقی پاکستان کی تعداد ہم سے زیادہ تھی، چنانچہ ایوب خان نے مشرقی پاکستان کو نظر انداز کیا اور وہاں پہ مغربی پاکستان، بلکہ سارا کاروبار ہی مشرقی پاکستان کے جو بڑے بڑے مل اونرز تھے وہ بھی مغربی پاکستان کے اندر بیٹھے تھے۔ اس سے جو اندر افراد و تفریق پھیلتی گئی، محرومیاں بڑھتی گئیں،
شیخ مجیب الرحمان جو کہ عوامی لیگ کا 1966 میں صدر بنا، اس سے پہلے ایک پاپولر لیڈر پیدا ہوا تھا مشرقی پاکستان سے، حسین شہید سہروردی، جن کو قائد محمد علی جناح خود ملاقات کر کے ان کو شامل کرایا، اور اس وقت وہ وزیر اعلیٰ بنگال تھے، اور اسی کی وجہ سے مشرقی بنگال میں حیرت انگیز مسلم لیگ نے رزلٹ لیا۔ اس کے ساتھ کا نتیجہ کہیں نہیں نکلا، 100% سیٹیں آل انڈیا مسلم لیگ نے جیتی۔ 48-49 کے اندر اس کے 12 کچھ تفرقات بڑھے مسلم لیگ کے ساتھ، اور وہاں پہ اس کی حکومت جو ہے مشرقی پاکستان میں نہ بننے دی گئی، تو اس نے عوامی مسلم لیگ بنائی۔ سن 1953 میں عوامی مسلم لیگ جو ہے وہ اس میں سے مسلم کا لفظ نکال کے عوامی لیگ بناتی گئی، اور ایک سیکولر پارٹی، اور بہت بڑا الیکشن جیتا 1954 میں یونائٹڈ فرنٹ کے نام پہ عوامی لیگ نے، اور پھر وہ وہاں پہ ان کو مشرقی پاکستان کے اندر ان کو حکومت بھی ملی، اور عوامی لیگ جو ہے ایک بڑی پارٹی کے طور پہ اس کا وجود بھی آیا۔ شیخ مجیب الرحمان اس پارٹی کو اس وقت جنرل سیکرٹری بنا، 1966 تک جنرل سیکرٹری رہا، اور پھر اس کے بعد صدر بنا۔ اب اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان بھی مشرقی پاکستان کے اندر بہت ہی پاپولر ہوا، اتنا پاپولر ہوا کہ وہاں پہ ایک محسوس ہوتا تھا۔ ایوب خان نے سوچا کہ بھئی 2 دانلی ڈنڈوں سے اس کو اندر کر دیا۔ ظاہر ہے کہ انڈیا جو تھا اس کا ایک اپنا رول بن رہا تھا، 1948 سے ہی وہ ایکٹیو ہو گئے تھے، بلکہ 1947 کے آخر میں ہی انہوں نے دیکھا کہ ویک ایریا انڈیا ہے، اور وہاں پہ ہندو بہت تعداد میں تھے، تو ان کے ذریعے انہوں نے سازش شروع کر دی۔ قصہ کو تاب ایوب خان سے بھی اقتدار اسی طرح کیا جس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ یحییٰ خان آئے، ان کے اپنے بنائے ہوئے کمانڈنٹ چیف، انہوں نے ان کو نکالا اور خود بن گئے۔ وہ شرابی اور وہ ہر طرح کے برائیوں میں ملوث، نشے میں دھت، 2.5 سال پاکستان جو ہے نشے ہی کے پاس رہا، اور ایوب خان جہاں تک پہنچا گئے تھے، ایک رسمی کارروائی تھی یحییٰ خان کے وقت میں کہ وہاں پہ ایک انڈیا نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک وقت کے اوپر آ کے جنگ کی، ہمیں عبرت ناک شکست دی۔ ہمارے 60-70 ہزار فوجی اور 30-40 ہزار ان کا سپورٹس جو پرسنل تھے وہ جیل میں چلے گئے۔ خیال تھا کہ 16 دسمبر کے بعد قرار واقعی سزا ملے گی، لوگوں کو اس کا انجام تک پہنچایا جائے گا۔ 4-5-7 جرنیل جو ہیں جو کہ وہ پالیسی بنا رہے تھے، لیکن چونکہ قومی جرم تو یہاں پہ جرم سمجھا نہیں جاتا، یہ تو جرم یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی کو مخالفت ہو۔ بہرحال کسی کو سزا نہ ملی، رپورٹیں حمید الرحمان کمیشن رپورٹ ہی بنی، تعین بھی ہو گیا کون ذمہ دار تھے۔ ایوب خان کے وقت سے تعین ہو گیا کہ کون کون بندہ کیا کیا کیسا ڈال کے گیا۔ اتنا بڑا سانحہ، مملکت 2 حصوں میں 2 لاکھ۔ تکلیف یہ ہے کہ سبق نہ سیکھا۔ وہاں سے لے کے آج 16 دسمبر 2022، میں نے 2018 میں ایک کالم لکھا تھا، اور میں نے کہا تھا جی کہ ہم یہ جو طریقہ کار 2014 سے پاکستان کی اوقات پہ چار اور سیاسی عدم استحکام لا رہے ہیں، 3-4 سال بعد مشرقی پاکستان جیسے حالات ہونے ہیں۔ آج میرا خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ 2022 میں حالات اس سے بدتر ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں آج پاکستان آگے کھائی ہے، پیچھے بلا ہے، اب بلا سے بچے تو کھائی میں گرتے ہیں، کھائی سے بچے تو بلا کو ہڑپ کرنے کی تیار ہے۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ کتنی سال 2 سال سے کہا تھا کہ جدھر پاکستان جا رہا ہے اس بالکل ایسا کہ میں انڈین آتھر پڑھتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی پچھلے 8-10 سال سے، وہ بار بار کہہ رہے تھے آپ فکر نہ کریں پاکستان کے بارے میں، جو پلاننگ ہو رہی ہے، جو پاکستان کے اندر حالات ہیں اور جس طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ پکے پکائے پھل کی طرح گرے گا۔ یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، کل بھی فرمایا ہے، اور روزانہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا مطلب یہ ایک دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ان حالات میں ہمارا نیوکلیئر ساسا جو ہم سے چھن جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ ساری سازشوں کا حصہ ہے۔ تو عمران خان صاحب ہماری شامت اعمال، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے جو عذابوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن عذاب ہمارا ہے کیونکہ اعمال ہمارے ہیں۔ یہ جو لیڈر جو ہمارے پھر رہے ہیں سارے ہمارے اعمال ہیں۔ آج پاکستان جو ہے اس حالت میں ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میرے پاس اقتدار ہوتا تو میں دم گھٹ جاتا، میں بھاگ جاتا۔ رول آف لا کا عمران خان صاحب آج بھی رونر ہو رہے ہیں، پہلے کل بھی رونر ہو رہے تھے۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ 2018 کا الیکشن رول آف لا کے تحت ہم نے جیتا تھا۔ کس رول آف لا کی بات کرتے ہیں جس کا آپ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ہماری حکومت بنائی اور چلایا؟ آج آپ کو این آر او یاد آتا ہے۔ این آر او تو آپ کو اس وقت کرائسس ان کا یہ ہے کہ ان کے اپنے کیسز ہیں، اور کیسز کے اندر جس طریقے سے انہوں نے آئی ایم ایف کو روکنے کی کوشش کی، جس طریقے سے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، پاکستان جو ہے
جو 3.5-4 سال جو بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہے وہ انہوں نے خود اپنا ڈالنا شروع کر دیا ہے اس میں حصہ. تو اللہ مالک ہے کہ پاکستان کا کیا بنتا ہے. بہرحال یہ اس ساری صورتحال میں رول آف لا اگر اب آ بھی جائے تو جس پاکستان جس مخدوش حالات میں ہے ہمارے پاس, مجھے تو کوئی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو معجزے سے بچا دے, اور انشاءاللہ ضرور بچائے گا, کیونکہ اس ملک کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا اور ہمارے جو والدین ہیں, ہمارے جو بڑے تھے, ان کا بہت قربانیاں شامل ہیں اس مملکت کے لیے. اس کو ہم نے تباہ و برباد کیا اپنے اعمال سے ہم نے اس کو جو ہے بالکل ایک تباہی کے گھڑے پہ لے آئے ہیں. آج 16 دسمبر جیسے میری زندگی بدل دی تھی, جو ایک جاں غسل ایک انتہائی تکلیف دہ دن تھا, آج میں اس کو دن کا سوچتا ہوں تو میرا دماغ سن ہو جاتا ہے, کیونکہ میرے سامنے گزرا, میرے میں بیتی. جن لوگوں نے یہ واردات کی تھی انہوں نے اس واردات سے سبق نہیں سیکھا اور وہ نئی واردات میں جت گئے. اس کے بعد یہ جو لیڈر پیدا کیے عمران خان صاحب جیسے, اور جتنے ہی پچھلے قبیل میں, چاہے ذوالفقار بھٹو آیا, چاہے اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, چاہے وہ آئے, کوئی ایسا نہیں تھا یہ پاکستان کو جو ہے لیٹر اسپرٹ میں نکال سکتا. لیکن وہ نکالتے بھی کیسے کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے ان کو پاکستان سے جو چیز چاہیے اس کے لیے اتنی جلدی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا, بھینس کا دودھ سارے کا سارا نکالنے کے لیے یہ بھینس کو ذبح کرتے ہیں اس خیال سے کہ اس میں سے سارا دودھ ہم نکال لیں اور ایک دفعہ نکال لیں. مملکت کیا بنے گا, میں تو اس بارے میں بہت فکر مند ہوں. اور آج 16 دسمبر جو ہے میرے لیے تو بڑا ہی جان غسل ہے. میرے تو اعصاب جو ہیں اس نے شل کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ آگے آج 16 دسمبر 2022 کو آگے کھائی ہے اور پیچھے ایک بلا ہے, اور پاکستان اور اس میں رہنے والے میرے جیسے بندے اس کے درمیان ہیں. اللہ تعالیٰ مملکت پر رحم کرے. وما علینا الا البلاغ.